حضور پاک سے یہ کیا متساء، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ حضور پاک نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تجھے پتا ہے ویسے ہی مجھے پتا ہے کہ اس کا متعین کردہ وقت اللہ کو پتا ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اخبرنی عن اماراتها، آپ کو نشانیاں تو پتا ہے، وہ نشانیاں آپ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اس نشانیوں سے کچھ سبق حاصل کریں۔ رسالت امام الاسلام نے 2 نشانیاں ارشاد فرمائی۔ حضور پاک نے فرمایا پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا، لفظی ترجمہ ہے کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی۔ میں اس کا مطلب آگے بتاتا ہوں کیا مطلب ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جن کے پاس کھانے پینے کا نہیں تھا، وہ دیہات کے معاملات سے نکل کے بکریاں چرانے والے آج عمارتوں کی بلندی اور اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، تیرا گھر اونچا یا میرا اونچا۔ یہ 2 نشانیاں۔ جو پہلی نشانی ہے کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی، کیا مطلب؟ بظاہر ہمیں یہی مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ قیامت سے پہلے گھروں کا نظام بدل جائے گا۔ ماں حکمران ہوتی تھی گھر کی اور بیٹی رعایا ہوتی تھی، فرمایا یہ نہیں ہوگا، قیامت سے پہلے ماں کی حیثیت ایک نوکرانی کی ہو جائے گی اور بیٹی کی حیثیت مالکن کی ہو جائے گی۔ اور جس گھر میں یہ بات موجود ہے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے معاملات سے واپس آنا چاہیے، ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کرنا چاہیے کہ حیثیت اس گھر میں ماں کی ہے یا بیٹی کی ہے، یہ حیثیتیں بدلیں، یہ قیامت کی نشانی۔ اسی طرح بیٹے کی حیثیت گھر میں مالک کی ہوگی اور باپ کی حیثیت نعوذ باللہ من ذالک نوکر کی ہوگی، تو فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں اگر ہم اس پر غور کریں تو یقیناً آج یہ ہم میں نشانیاں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ نشانیاں موجود ہیں۔ ہماری تہذیب اور تمدن یہ نہیں تھی جس کو اپنا دیا گیا۔ آج ماں کو بیٹی سمجھا رہی ہوتی، امی تے کو کیسے پتہ ہے؟ اگر ماں کو نہیں پتہ تو وال ماں کو دھی سیانی ردھے پکے گھتے پانی۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب بیٹی اپنی والدہ سے عقل مند ہو جائے تو وہ پکے پکائے سالن کو پانی سے بھر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر ماں کو نہیں پتہ تو پھر کس کو پتہ ہے؟ یاد رکھیں میری ماؤں بہنوں، اپنے والدہ کے معاملات میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ دین جہاں ہمیں اور معلومات سکھاتا ہے وہاں اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کے بارے میں بھی ہمیں دین بتاتا ہے اور اس بارے میں ہمیں دین متوجہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح بیٹے کی حیثیت مالک کی ہوگی اور باپ کی حیثیت نوکر کی۔ کیوں؟ بیٹا جتنا بھی کما لے، جتنے بھی بینک بیلنس بنا لے، گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے بنا لے، وہ اپنے باپ کی اولاد ہے، وہ ولدیت چینج نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بھی 30 31 32 33 مار خان بن جائے لیکن وہ اپنے باپ کی اولاد ہے۔ اس کے پیسے اپنی جگہ، وجاہت و طاقت و دولت و شہرت اپنی جگہ، لیکن والد کی عزت پھر بھی برقرار ہے۔ والد والد ہوتا ہے تو والد کی عزت۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے دربار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کے لیے، تو آپ اندازہ لگا لو۔ تو یہ پہلی نشانی